العزت آگے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو مسجد کی عظمت، مسجد کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر آ رہے تھے، مسجد کے اندر آتے ہوئے سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے، ان سے غلطی ہوئی، سیدھا پاؤں رکھنے کی جگہ انہوں نے داؤں پاؤں رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، یا ثور الا تدخل الا تعرف کیف تدخل بیت اللہ، اے بیل کہیں کہ تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ فوراً اپنے دائیں پیر بائیں پیر کو واپس لیا، پھر دائیں پیر سیدھا پیر اندر رکھ کر داخل ہوئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ثوری لگا لیا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بیل پکارا ہے تو میں اللہ کا بیل ہوں۔ اپنے نام کے ساتھ ثوری لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے گھر کے اندر آنے کا ادب ہے، طریقہ ہے کہ آدمی خشوع کے ساتھ آئے، ڈرتا ہوا آئے۔ اب سب سے زیادہ جہاں پر لوگ سفر کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشدد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد الحرام و مسجدی، اور میری مسجد، و مسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پرانا قبلہ تھا۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر۔ مسجد مدینہ، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز پر 50,000 نماز ثواب پڑھنے کا نماز، اور اسی طرح مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے پڑھنے کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ نماز زیادہ پڑھنے پر زیادہ ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ انہی تینوں مسجدوں کی طرف لوگ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہاں پر مسجدوں کے اندر وہاں پر جا کر ثواب لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی مسجد ہو، مسجد حرام ہو، اور اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی کو بھی بہت لوگ جاتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز کے وقت میں زور سے قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، کہ جس کی وجہ سے نمازی کے نماز میں خلل پڑ جائے۔ امام صاحب کوئی زور زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں مدرسے کا چندہ ہے، جائز نہیں۔ زور زور سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کے گھر میں فاتحہ کی دعوت ہے، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے آج کل جو ہو رہا ہے میں وہ بول رہا ہوں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مسجد کے مائک سے کسی کی موت کا بھی اعلان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسجد کی مائک اذان کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ کسی کی بیل گم گئی، کسی کا بچہ گم گیا، کسی کا کیا کوئی گم گیا۔ ہمارے ہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بہت جگہ ایسا ماحول ہے جہاں جہالت کے لوگ مسجد کے مائک کو گویا سرکاری مائک سمجھ کر، گورنمنٹ کی پراپرٹی سمجھ کر مسجد کے مال کو استعمال کرتے ہیں، مسجد ہی میں آ کر نہا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کوئی ادب احترام نہیں ہے۔ تو مسجد کے اندر زور سے ذکر کرنا، زور سے قرآن پڑھنا، جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز میں خلل ہو۔ ہاں کوئی نہیں ہے مسجد میں، اکیلے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کر ذکر کریں تو کر سکتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو خلل ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کا زور سے قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر زور سے اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، جس کی وجہ سے مسجد کی میں نماز پڑھنے والے نمازی کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا، ایک موضوع سے ہٹ کر، ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات میں آپ کو بتا کر، پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی امام صاحب نے زور سے دعا کی ہو، پیچھے مصلیوں نے آمین کہی ہو؟ کوئی زندگی میں ایسی دعا نہیں۔ نماز کے بعد کہاں سے شروع ہوا یہ؟ نماز کے بعد دعا تو ہے، ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز سلام کرتے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد کی کچھ تسبیحات ہیں، کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے بعد آدمی باضابطہ اللہ سے دعا مانگے۔ اب تک اللہ کے نبی نے فرمایا 2 عام دنوں میں 2 وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک وقت تہجد کے بعد کا، ایک وقت 5 نمازوں کے بعد کا وقت۔
اب امام صاحب کے حوالے کر دیا گیا، مائک ہے، امام صاحب زور سے دعا کر رہے ہیں، پیچھے جو لوگ مسجد میں جن کی ایک رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، ان کی نماز میں خلل ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت یہ نیا مسئلہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ نیا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس راستے پر چلتے چلتے ہم پرانے ہو گئے تو وہ مسئلہ بھی نیا ہو گیا۔ جہاں جانتے ہیں مسئلہ، آج بھی ان علاقوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو خود آدمی اللہ سے دعا مانگے، حضرت مجھے مانگنے نہیں آتا اس لیے امام صاحب مانگ لو، سب آمین بول دیے، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ایک آدمی مثال کے طور پر میں ہوں، میرے اوپر جو تکلیف ہے، میرے اوپر جو قرض ہے، میرے اوپر جو پریشانی ہے، جس دکھ درد سے میں اللہ کو سنا سکتا ہوں کوئی دوسرا سنا سکتا ہے؟ میری پریشانی، میرے گھر کا جو بھی ہے، اللہ کو سنانے میں جتنی دکھ درد سے اللہ کو سنا سکتا ہوں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا نہیں آتی، تمہیں دعا کرو۔ تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جس سے نماز میں امام صاحب زور زور سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کی بات کر رہا ہوں، جنرل ایسے ہی ہو رہا ہے، عام طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ امام صاحب زور زور سے دعا کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں دیکھا تو بہت خوشی ہوئی، امام صاحب سلام پھیرے، مائک رکھ کر ہاتھ بنا مائک کے دعا کیے، مجھے خوشی ہوئی واقعتاً۔ آمین تو بولنا ہے نا، دعا میں کیا بولتے ہیں وہ تو نہیں معلوم ہوتا، عربی میں دعا ہوتی ہے، آمین ہی تو بولنا ہے۔ امام صاحب اگر مائک رکھ کر دعا کر رہے ہیں تو سب کو آمین پہنچ جاتی ہے، لوگ سب آمین بول سکتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ جن نمازوں کے بعد، فجر نماز کے بعد تسبیح ہے، عصر نماز کے بعد بھی تسبیح ہے، تو وہاں ان علاقوں میں فجر نماز اور عصر نماز کے بعد زور سے دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہاں گئے تھے تو وہاں کے امام صاحب سے پوچھے یہ کیا ہے؟ 3 رکعت 3 نماز کے بعد زور سے دعا، دو نماز کے بعد زور سے دعا کر رہے ہیں، 3 نماز کے بعد جو ہے آہستہ دعا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 نمازوں کے بعد چونکہ تسبیح ہوتی ہے، مصلی فارغ ہو جاتے ہیں، تو تب زور سے دعا ہو رہی ہے۔ اب جن 3 نمازوں کے بعد تسبیح نہیں ہے، ظہر ہے، عشاء ہے اور مغرب ہے، تو یہاں پر تینوں نمازوں میں آہستہ دعا ہوتی ہے۔ تو مصلیوں کی رعایت کرنا تاکہ نماز میں خلل نہیں واقع ہو، ہر وہ کام جو مسجد کے مقصد سے ہٹ کر ہو، مسجد کے اندر اگر کیا جا رہا ہے تو وہ کام بھی اس ظلم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ مسجدیں ویران ہوں گی۔ دیکھنے میں تو مسجدیں عالیشان ہیں، کروڑوں کی مسجدیں ہیں، ایک سے ایک خوبصورت مسجد بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں قیامت کے قریب بڑی عالیشان ہوں گی لیکن اندر سے ہدایت والے اعمال سے خالی ہوں گی۔ نہ وہاں قرآن کے حلقے ہیں، نہ وہاں سیکھنا سکھانا ہے، نہ وہاں لوگوں کو دین بتایا جاتا ہے، مسائل بتائے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سب بڑی مسجد ہے، ہم ایک جگہ گئے، بادشاہ کی مسجد ہے، ایک مسجد ایک صف کے اندر 200-250 آدمی کھڑ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد۔ کتنے؟ 20 صف ہے۔ کتنی ہے صف؟ 20 صف ہے۔ 5000 آدمی اس مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں کتنے آتے؟ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز میں 2-3 صف پوری ہوتی ہے۔ مسجد تو مسجد بنا دی ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا ہی اصل مقصد ہے کہ مسجد کو اندر ہمیشہ اللہ کا نام ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں۔ 3 کام گھر میں رہ کر کرنا ہے، 3 کام سفر میں جا کر کرنا ہے۔ 3 کام جو گھر میں رہ کر کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت، نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرنا، نمبر 3 ایسے لوگوں کی جماعت بنانا جو اللہ کے دین میں ایک دوسرے کو ساتھ دے سکے۔ اللہ کے دین کے کاموں میں ایک دوسرے کو ساتھ دینے والوں کو تیار کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، قرآن کی تلاوت، یہ 3 کام گھر میں رہ کر کرنے کے جو کام کے شرافت اور انسانیت کے ہیں۔ شرافت کے معنی بہتر کام، بہترین کام۔ اور سفر میں جا کر کرنے والے 3 کام کیا ہیں؟ اپنے توشے سے غریبوں کو کھلانا،
اپنے توشے سے غریبوں کو کھلانا، اور خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ سفر میں لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ اپنا حق لیتے ہیں، وہ گاڑی آگے نکل گئی، میری گاڑی پیچھے ہو گئی، ہاں، اور ساتھ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، رفقائے سفر، جن لوگوں کے ساتھ سفر ہو رہا ہے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 6 کام جو ہے کس کے ہیں؟ انسانیت اور شرافت کے کام ہیں۔ اور اب اس میں ایک نمبر آتا ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔